السلام علیکم، میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکیزوفرینیا کی بیماری کے متعلق کچھ انفارمیشن شیئر کروں گا اور اسپیشلی فیملی کے رول کے متعلق کہ فیملی کا کیا کردار ہے۔ اسکیزوفرینیا جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں ایک ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کے اندر شک وہم پیدا ہو جاتے ہیں کہ میرے گھر والے زہر دے رہے ہیں، میرے گھر والے تعویذ گول گول کر دے رہے ہیں، میرا ہسبینڈ میرے ساتھ لوئل نہیں ہے، لوگ میرے متعلق باتیں کرتے ہیں، لوگ صحیح نہیں ہیں۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو شک وہم ہے اس کی بنیاد پختہ ہوتی رہتی ہے اس طرح کے مریضوں کے اندر، اور ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ شک کی بنا پر ان لوگوں کو، اپنی فیملی ممبرس کو شک کی بنا پر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمیشہ جو مریض ہوتا ہے اسکیزوفرینیا کا، اس میں سب سے زیادہ ڈسٹربنس ایریا اس کی فیملی ہوتی ہے۔ وہ فیملی کو صحیح سمجھتا ہی نہیں ہے، شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ ایسی آوازیں اس سے سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں جن کا ریالٹی کے ساتھ ہی تعلق نہیں ہے۔ جیسے مجھے ارد گرد ٹریفک کی آواز آ رہی ہے، اس کا ریالٹی کے ساتھ تعلق ہے، مجھے پتا ہے آس پاس سے گاڑیاں گزر رہی ہیں، مجھے پتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کون سی آواز آ رہی ہے، لیکن وہ جو آوازیں سنتے ہیں ان کا ریالٹی کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں اور انہیں محسوس ہو رہا تھا دو لوگ باتیں کر رہے ہیں، میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ نظر ہی نہیں آتے، صرف ان کو نظر آتے ہیں، ان کو آوازیں سنائی دیتی ہیں، کسی کو نہیں آتی۔ بعض دفعہ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جن کا ریالٹی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مجھے جیسے یہاں پر نظر آ رہے ہیں کہ درخت لگے ہوئے ہیں، میں گراؤنڈ کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، گراؤنڈ کے اندر بیٹھا ہوا ہوں، اور اس میں گرینری ایریا ہے، آس پاس اوپر آسمان میں ستارے ہیں اور چاند ہے، اس طرح کی چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں، لائٹس لگی ہوئی ہیں، پیچھے نظر آ رہی ہوں گی، تو لیکن وہ کیا کہ مجھے یہاں پر ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں، چلتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں، مجھے کوئی جانور نظر آ رہا ہے، مجھے کوئی جن بھوت نظر آ رہے ہیں۔ بعض دفعہ پیشنٹ کے اندر سیلف کیئر نہیں ہوتی، نہاتے ہی نہیں ہے کئی دن، اپنی سیلف کیئر کے اوپر فوکس ہی نہیں کرتے، ہائیجینس کے اوپر نہیں فوکس کرتے، کھاتے ہی نہیں ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے جو ڈیلوژنس ہیں، بیلیف ہیں، وہ اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے کھانا کھانے سے، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں پیدا ہی دنیا والوں کے لیے ہوا ہوں، بلکہ میں دنیا والوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کا کھانا کھا کر کیا کروں گا، بلکہ دنیا میرا کھانا کھاتی ہے دیا ہوا۔ بڑی بڑی باتیں جب پیشنٹ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے اور ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے، شک وہم ہوتے ہیں، ایسی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، تصویریں نظر آ رہی ہیں، لوگ نظر آ رہے ہیں، اپنی کیئر نہیں ہوتی، تو فیملی والے سب سے بڑی مشکل میں ہوتے ہیں، فیملی والوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ بعض دفعہ اس حالت میں پیشنٹ فیملی کے اوپر اٹیک بھی کر دیتے ہیں، فیملی والوں کے وہ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر کے بعض دفعہ زخمی بھی کر دیتے ہیں، کہ ان کے جو شک وہم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کہ ماں وہ کھانا دینے گئی ہے پیشنٹ کو، اور پیشنٹ نے وہی پلیٹ اپنی ماں کی سر پہ مار دی کہ آپ نے مجھے مارنے کی کوشش کی ہے، زہر دینے کی کوشش کی۔ ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں۔ تو جب انسان اسکیزوفرینیا میں ہوتا ہے تو یاد رکھیں اس کی فیملی اس سے زیادہ چیزوں کو برداشت کر رہی ہوتی ہے، زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے، کیونکہ باقی جو فزیکل بیماریاں ہیں ان کی ایکسیپٹنس ہے، دل کی بیماری ہے پتہ ہے، پیشنٹ کو بھی پتہ ہے، فیملی کو بھی پتہ ہے، سوسائٹی کو بھی پتہ ہے، کیسے اس کو ہم نے اس کی کیئر کرنی ہے، کیسے لے کر چلنا ہے، اور کیسے اس شخص نے سروائیو کرنا، وہ خود موٹیویٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس بیماری میں تو انسان کی اپنی ہی سوچیں وہ ہوتی ہیں، اور ظاہری سی بات ہے جب کسی انسان کی اپنی سوچیں غلط ہوں گی، لوگ کیسے وہ اس شخص کو صحیح کر سکتے ہیں۔ تو فیملی بہت زیادہ وہ ڈسٹربنس کو فیس کر رہی ہوتی ہے۔ تو فیملی بعض دفعہ ایسے پیشنٹس کو لے کر ڈفرینٹ سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی نہیں جاتی، کیوں پیشنٹ جانا ہی نہیں چاہتا، پیشنٹ کے اندر شک وہم ہوتے ہیں، پیشنٹ بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے، بہت بڑی بڑی دھمکیاں دے رہا ہوتا ہے، فیملی پھر زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اب تو یہ دوائی بھی نہیں کھاتا، میڈیسن نہیں کھاتا، تو ہم کیا کریں، کیسے اس چیز کو مینیج کریں۔ جب اس طرح کی پیشنٹ کی حالت ہوتی ہے تب فیملی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اور تب فیملی ممبرس خود جا کر سائیکیٹرسٹ سے وہ میڈیسن پرسکرائب کرواتے ہیں، اور وہ اسے کھلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے شک اور وہم مزید بڑھ جاتے ہیں۔
تو انیشیل سٹیج میں جب پیشنٹ کے اندر یہ ساری سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں تب پتہ کیا ہوتا ہے، فیملی اگنور کر رہی ہوتی ہے، اور فیملی جو ہے عام انسانوں کی طرح اس پیشنٹ کو بھی جو ہے وہ سمجھ رہی ہوتی ہے، اور اس کی جتنی بھی انیشیل جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ اگنور ہوتی رہتی ہیں، اور جب وہ اگنور ہوتی رہتی ہیں تو اس کی سمٹمز اور زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہیں، اور جب یہ اسٹرانگ ہو جاتی تب جو ہے فیملی بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے جن فیملیز کے اندر اس طرح کے پیشنٹ ہیں جو بہت زیادہ شک کرتے ہیں، وہم کرتے ہیں، اگر وہ لوگ جو ہے پہلی سٹیج کے اوپر ہی جو ہے اس شخص کو جو ہے لے کر کسی سائیکیٹرسٹ یا کسی سائیکولوجسٹ کے پاس وزٹ کریں، اور سائیکیٹرسٹ کیا کرے گا، میڈیسن دے گا، اور سائیکولوجسٹ اس کے ساتھ جو ہے سیشنز آرگنائز کرے گا۔ میڈیسن اس میں میجر رول ہوتا ہے تاکہ پیشنٹ جو ہے میڈیسن کھائے اور جو ہے جو ایکٹیو سمٹمز ہوتی ہیں، پیک سمٹمز ہوتی ہیں، وہ کنٹرول ہو جائے، اور جیسے ہی وہ جو ہے اس کی سمٹم جو ہے شیک ہونا شروع ہو جائیں گی، کنٹرول ہونا شروع ہو جائیں گی، تو پھر سائیکولوجسٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیملی کا یہ رول ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے کیسے ٹیکل کرنا ہے گھر میں، کیونکہ وہ جو شخص ہے وہ تو پہلے ہی جو ہے شک و شباہت میں مبتلا ہے، وہ شخص جو ہے ایسی چیزوں کو دیکھ رہا ہے جن کا جو ہے حقیقت کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، ایسی آوازوں کو سن رہا ہے جن کا حقیقت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو بعض دفعہ جو ہے فیملی ان چیزوں کو مزید جو ہے وہ ایک سپورٹ کر رہی ہوتی ہے کہ اس انسان کے اندر پیدا ہوں۔ کیوں؟ فیملی جو ہے ان ایجوکیٹڈ ہوتی ہے، فیملی کو پتہ ہی نہیں ہوتا اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیسے اس چیز کو مینیج کرنا ہے۔ وہ کیا کرتی، عام بیماریوں کی طرح اس بیماری کو لائٹ لیتے ہیں اور جو ہے پھر اس کے بہاف پر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ شخص جانے اور اس کی بیماری جانے، ڈرامے کر رہا ہے، کہانیاں سنا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے، ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں فیملی کے، اور اس سٹیج کے اوپر جو ہے جب اس طرح کے فیملی کے ویوز ہوتے ہیں پیشنٹ کی بیماری اور بڑھتی رہتی ہے، تو فیملی کو چاہیے اس سٹیج کے اوپر جو ہے کسی سائیکیٹرسٹ، کسی سائیکولوجسٹ سے کنسرن کرے، کیسے ٹیکل کرنا ہے، کس طرح اس چیز کو مینیج کرنا ہے، کیسے جو ہے اس شخص کو جو ہے ٹریٹمنٹ پلان کے اوپر لے کر آنا ہے، اور کس طرح اس کی زندگی کے کچھ گولز کو جو ہے سیٹ کرنا ہے، اس کی لائف کے ٹریگرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، اور کیسے جو ہے اس انسان کو جو ہے ایک سادہ اور عام زندگی گزارنے کے لیے جو ہے موٹیویٹ کرنا ہے، اور کس طرح جو ہے اس کے ڈفرینٹ گولز کو سیٹ کرتے ہوئے ان کو اچیو کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ جو ساری کی ساری چیزیں انڈیویجول ٹو انڈیویجول جو ہے ویری کر رہی ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ پیشنٹ کے اندر صرف اور صرف شک ہوتی ہے، بعض دفعہ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو آوازیں سنائی دے رہی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بھی دکھائی دے رہی ہیں، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سیلف کیئر نہیں ہوتی، تو یہ جو ہے انڈیویجول ٹو انڈیویجول جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے فیملی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ اس ٹائم کرنٹلی ہائی لائٹڈ سمٹمز کیا ہیں، کس طرح کے ہیں، پازیٹیو سمٹمز ہیں یا اسکیزوفرینیا کے نیگیٹو سمٹمز ہیں، اور کیسے جو ہے ان سمٹمز کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے، یہ ساری انفارمیشن جو ہے آپ کو سائیکولوجسٹ جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا، اور سائیکولوجسٹ کے ساتھ فیملی کا ٹچ ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، تاکہ جو ہے پیشنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے فیملی کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے، فیملی کو جو ہے یہ چیز ریئلائز کروائی جاتی ہے جیسے جو ہے دوسری جسمانی بیماریاں ہیں اسی طرح ذہن کی بھی بیماریاں ہیں، اور یہ ذہنی بیماریوں میں سے ایک ایسی خطرناک ذہنی بیماری کی قسم ہے جس میں پیشنٹ جو ہے ایسی باتیں کرتا ہے، تو آپ نے ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ تو جو فیملی جو ہے اس طرح کے ویوز رکھتی ہیں ان کو چاہیے اپنے ویوز کو بدلے اور جو ہے کسی سائیکیٹرسٹ سائیکولوجسٹ سے کنسلٹ کرے۔ تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی کسی بھی قسم کا کویشچن ہے مجھے ڈائریکٹلی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، یا مجھے واٹس ایپ کے اوپر واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔